حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، جناب عباس کی زوجہ ہے۔ حضور کے پاس آئیں ڈری ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے بڑی خوف والی خواب دیکھی ہے۔ فرمایا چچی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول سن کے مسکرائے، فرمایا یہ پریشانی والی خواب تو نہیں، تو خوشی والی خواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوشی؟ فرمایا میری فاطمہ کو اللہ بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ امام حسن پیدا ہوئے، میرے رسول پاک نے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی اور فرمایا چچی کو تو بلاؤ۔ حاضر ہوئی، فرمایا یہ لو اللہ نے تمہارا خواب پورا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی۔ حضور کیا؟ فرمایا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی سرین تک ہے، کسی کی گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ عمر میں نے تمہیں دیکھا ہے اتنی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ تمہاری ٹخنوں تک جا رہی تھی، پیروں تک۔ حضرت عمر پریشان ہو، حضور کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا دین میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ تعبیر ہے اس کا۔ اب سنیں حدیث، اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ۔ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا تف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے، لوگوں کو پتا مختلف باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرتا ہے۔ اور مالک بھی دیکھے کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے۔ فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گا۔ سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے، کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا۔ کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے سے کہا تو بھی سنا۔ کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی بڑا کرے گا۔ اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری۔ تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے۔ کہاں سے آئی؟ صحابہ کی۔ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا، تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں۔ امام سخاوی نے لکھا ہے، علامہ سکوری نے لکھا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو، کئی سال بیت گئے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے۔ دور تھا حضرت عمر کا، میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا۔ نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا، ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے، 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب
خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں کہتے میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی اس کو صاف کیا مجھے دی فرماتے کچھ کھجور کا مزہ کچھ دست مبارک کا مزہ کمال ہی ہو گئی اتنا ذائقہ آیا حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے پر سب کو ایک ایک ملی تھی میں نے مطالبہ نہیں کیا فرماتے ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دہل رہا ہے تو ذرا ٹھہر جاتا کہتے ہیں اٹھا وضو کیا سنت پڑھی بوجھل قدموں سے مسجد گیا پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا مکبر نے اقامت کہی عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی میں بڑا حیران ہوا نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا عمر اپنا یار تھا ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا کھجور صاف کی میں سمجھا ملنے لگی ہے عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دیتا اگر حضور سے دوسری مانگتا تو میں بھی دے دیتا حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی تم لوگ زیادتی کرتے ہو وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا کہا تم ظلم کرتے ہو یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے بہت بڑا علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے یہ مدینے نہیں جا سکتے تو صحابی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے ہیں نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو ایک صحابی قریب کیا کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی ہے وہاں جا نہیں سکتے آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو چھوڑو لگ گئی حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں ان کا سسرال مدینے میں نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی ان کا آنا جانا تھا بود و باشی عربی تھی بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا کہا جناب پہ پابندی لگ گئی کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے بار بار بات ہوتی وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو ملک کی بار بار بات ہوتی ایک صحافی نے پکڑ ہی لیا کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا بڑی بات کہہ دی پلٹ کے دیکھا کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں میں فقیر مصطفیٰ ہوں تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو کہنے لگے مولانا بتائیں پھر بتاتے کیوں نہیں آپ فرمانے لگے سنو پھر میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے